دیکھیں، تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ماضی کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ آج بھی ہمارے دلوں کو ایک عجیب سے جذبے اور امید سے بھر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی شاندار سفر کی بات کریں گے جو صبر، استقامت اور ایمان کی بے مثال طاقت پر مبنی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی، ایک ایسا سفر جو تاریکی سے روشنی کی طرف اور غلامی سے انتہائی روحانی بلندی کی طرف جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک سچا عقیدہ انسان کی پوری تقدیر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا اس سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر غور کریں۔ بظاہر دنیاوی لحاظ سے ایک انتہائی کمزور اور مظلوم انسان جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، وہ اچانک ایک ایسی بلندی پر کیسے پہنچ سکتا ہے کہ تاریخ اسے ہمیشہ کے لیے عزت اور احترام کے ساتھ یاد رکھے؟ یہ تضاد واقعی حیران کن ہے نا؟ اسی سوال کا جواب ہمیں اس حیرت انگیز سفر میں ملے گا جو ہم اب شروع کرنے والے ہیں۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ مکرمہ کی ان گلیوں سے جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس دور کے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ تھی کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، آقا کے خلاف جانے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک عظیم تبدیلی آئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو یہ محض ایک پیغام نہیں تھا، یہ دلوں کو بیدار کرنے والی ایک پکار تھی۔ اور حیرت انگیز طور پر اس انتہائی سخت معاشرتی دباؤ کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اب یہاں ایک زبردست تضاد دیکھیے۔ ایک طرف تو وہ مکے کے معاشرے میں جسمانی طور پر غلام ہیں جن کی زندگی پر ان کا اپنا کوئی حق نہیں، لیکن دوسری طرف جیسے ہی حق کی روشنی ان تک پہنچی، ان کی روح بالکل آزاد ہو گئی، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قید کسی انسان کی روح اور اس کے سچے عقیدے کو قید نہیں کر سکتی۔ لیکن حق کا راستہ کبھی اتنا آسان تو ہوتا نہیں ہے نا؟ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مالک کو ان کے ایمان لانے کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کی ناراضگی ایک شدید ظلم میں بدل گئی، اور یہاں سے تاریخ کی ان سخت ترین آزمائشوں کا آغاز ہوتا ہے جنہیں سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ وہ کٹھن مرحلہ تھا جہاں ایمان کو ظلم کے سامنے آزمایا جا رہا تھا۔ ذرا تصور کریں اس ظلم کی شدت کا۔ مکہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور آگ کی طرح تپتی ریت، اس ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا تھا، اور صرف یہی نہیں، ان کے سینے پر ایک انتہائی بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس ساری جسمانی اور ذہنی اذیت کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح انہیں مجبور کیا جائے اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ یہ واقعی ایک ناقابل بیان تکلیف تھی۔ اور پتہ ہے اس سب کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ جب ظالم یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ شخص ہار مان لے گا، ٹوٹ جائے گا، تو ان کے لبوں سے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی، احدن احدن، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک پہاڑ جیسی مضبوط استقامت اور ناقابل تذکیر ارادے کا اعلان تھا۔ ہر تکلیف کے جواب میں صرف اور صرف توحید کی گواہی۔ خیر، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ اللہ نے اپنے اس سچے بندے کی استقامت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خریدا اور اس ظالمانہ غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اور یہ آزادی صرف ایک جسمانی آزادی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسے بلند مقام کی طرف پہلا قدم تھا جو تاریخ میں ان کا منتظر تھا۔ اگر ہم اس کٹھن سفر کے مراحل پر ایک نظر ڈالیں تو شروعات مکہ میں ایک غلامی کی زندگی سے ہوئی، پھر وہ مرحلہ آیا جہاں گرم ریت کی سختیاں برداشت کرنی پڑیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے آزادی ملی، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو انسانی سوچ سے بھی بالاتر ہے، اسلام کا پہلا مؤذن مقرر ہونا۔ یہ ناقابل یقین تبدیلی ہمیں بتاتی ہے کہ گہری ترین مشکلات سے گزر کر ہی انسان سب سے اونچے مرتبے تک پہنچتا ہے۔ اب ایک ایسے دور کا آغاز ہوتا ہے جہاں ان کی آواز اسلام کی پہچان بن گئی۔ اسلام کے پہلے مؤذن کی حیثیت سے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے نا تو ان کی آواز میں ایک ایسا درد اور مٹھاس ہوتی تھی جو سیدھی دلوں میں اترتی تھی۔ وہ آواز جو کبھی تپتی ریت پر تکلیف کے عالم میں احدن پکارتی تھی، اب پورے دنیا کے لیے اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہی تھی۔
ذرا سوچیں، اس آواز کو سن کر ان ابتدائی مسلمانوں کے دل کس قدر خوشی اور سکون سے بھر جاتے ہوں گے۔ دراصل یہ پوری کہانی قرآن مجید کے اس خوبصورت اور تسلی بخش وعدے کی جیتی جاگتی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ تپتی ہوئی ریت اور وہ بھاری پتھر، وہ سب اس ابدی آسانی اور عزت کا ایک راستہ تھا جو اللہ نے ان کے لیے طے کر رکھی تھی۔ اور اس شاندار صبر کا سب سے بڑا انعام کیا تھا؟ ذرا اس انتہائی خوبصورت حدیث پر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ سوچیں ذرا، دنیا کے ان تکلیفوں کے بدلے یہ ایک ایسا آسمانی اور ابدی صلہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس بات کی حتمی تصدیق ہے کہ جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اس کی آہٹ دنیا سے پہلے جنت میں سنی جاتی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ اب اس تاریخی واقعے کے ان گہرے پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کہانی آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے، ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ماضی کا ایک قصہ تو ہے نہیں، یہ تو رہنمائی کا ایک روشن مینار ہے۔ اس پوری کہانی سے ہمیں 3 بہت ہی اہم باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات، حالات چاہے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائیں، اللہ پر بھروسہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ دوسری، ایک سچے عقیدے کی پہچان یہ ہے کہ انسان مشکل ترین وقت میں بھی اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور تیسری اور شاید سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو لوگ صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، اللہ انہیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بے پناہ عزت سے نوازتا ہے۔ تو ہم آج کی اس گفتگو کو اس آخری لیکن بہت گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسی ہستی کی کہانی دیکھی جن کا ایمان گرم ریت اور بھاری پتھروں کے نیچے بھی نہیں ڈگمگایا۔ تو سوال یہ ہے کہ کل کو جب زندگی میں مشکلات، رکاوٹیں اور سخت آزمائشیں دستک دیں گی، تو کیا حق پر ہمارا ایمان بھی اسی طرح چٹان کی طرح مضبوط رہے گا؟ ذرا سوچئے گا اس پر۔ آج کے سفر میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔